الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السراج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الحق سبحانه وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں، رازق ہیں، قادر مطلق ہیں، اور اس مالک الملک کا احسان عظیم ہے جس نے اپنی مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا ایک تسلسل قائم فرمائے۔ ہر پیغمبر اور نبی نے اپنی اپنی قوم کو رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اپنے دن رات وقف کیے۔ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مخلوق میں اس طرح سب سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہے۔ آپ کے ارشادات اور آپ کی توجیحات بھی اسی طرح کل کائنات کی توجیحات سے ارفع اور اعلیٰ ہیں۔ انسان کو اللہ تعالی نے 2 چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ڈالی ہے۔ حضرت انسان کو اپنے بارے میں بھی اتنا پتہ نہیں جتنا اس کے رب کو اس کے بارے میں پتہ ہے، کیونکہ پیدا اس نے کیا ہے۔ جب میں اور آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے کہ میرے لیے بہتری کس چیز میں ہے، وہ اللہ ذوالجلال زیادہ جانتے ہیں، تو پھر اس کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات حقائق کی روشنی میں زندگی گزارنا ہی میری کامیابی کی دلیل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ 10 صدیوں تک صرف ایک اللہ ذوالجلال کی عبودیت اور عبادت کی جاتی رہی۔
نوح علیہ السلام کی قوم میں رب تعالی کی وہ عظمت، وہ شان، وہ جلالت، وہ قدسیت بھولتے بھولتے اللہ کی مخلوق کے ساتھ انسانوں نے تعلق جوڑنا شروع کیا، اور آخر وہی کچھ ہوا جو آج آپ سنتے ہیں۔ تھا تو بیٹا ہی نوح علیہ السلام کا، لیکن جب اس نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، بلکہ عقل کو نفس پہ مقدم کیا، دلائل میں اپنی سوچ کو مقدم کیا، تو وہ غرق ہو گیا۔ اور یہاں رک کے میں ایک نصیحت پیش کرنا چاہوں گا، زندگی میں کبھی اپنے علم، عمل، منصب، کسی نعمت پہ ناز نہ کرنا، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اکبر داعیہ علی وجہ الارض، 950 سال تک اللہ ذوالجلال کے دین کی دعوت دینے والا پیغمبر، لیکن اس کا بیٹا اس دعوت کو قبول نہیں کر سکا، اور آخر باپ کی آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوب گیا۔ اکبر طاغیہ علی وجہ الارض، اپنے زمانے میں سب سے بڑا طاغیہ آزر صرف بت بناتا ہی نہیں تھا، ان بتوں کو بیچ کے ذریعہ معاش بھی اس نے اسی کو بنایا ہوا تھا، اور اس کی پوجا بھی کرتا تھا۔ اس طاغیہ کے گھر میں پیدا ہونے والا ابراہیم جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیل اللہ قرار دیے گئے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں اپنے کسی ہنر، فن، نیکی پہ ناز نہ کیجیے گا، اور زندگی میں کبھی بھی زندگی کے کسی معاملے کو بھی سمجھتے ہوئے اپنی عقل کو شریعت پر مقدم نہ کیجیے گا۔ باپ جس کو اللہ نے حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ، کشتی بنائی، بیٹے کو آواز دیتے ہیں، یا بنی ارکب معنا، بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا سآوی الی جبل، یہ کشتی میں اس پہ سوار کیوں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بھلا وہاں بھی پانی آ سکتا ہے۔ جو انسان اللہ ذوالجلال کی باتوں کو نہیں مانتا، اس کی عقل پہ صحیح سوچتی بھی نہیں ہے، اور جس رب نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے پہاڑوں کو، اور جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اور تجھے عدم سے وجود بخشا ہے، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی نہیں پہنچا سکتا۔ باپ نے پھر کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹے یہ تیری معمولی سی عقل تجھے گمراہ کر رہی ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پتہ ہے تمہیں پہاڑ کا خالق کون ہے؟ آج تو نہیں بچے گا۔ اگر نبی کا بیٹا اپنی عقل کو، اپنی خواہش کو، اپنی کشید کی گئی سوچ کو نبی کے حکم پہ مقدم کرے، شریعت پہ مقدم کرے، اللہ کی رہنمائی پہ مقدم کرے،
وہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود نبی کے سامنے ڈوب جاتا ہے میں اور آپ کون ہیں. اس کی زندگی میں کبھی بھی قرآن کی بات آئے حدیث کی بات آئے تو اپنی عقل کو اس پہ مقدم نہ کرنا اور نہ ہی اس کو ترجیح دے. یہی وجہ ہے 10 صدیوں تک اللہ عز جلال کی عبادت کی گئی. نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کے جرسومے ظاہر ہونا شروع ہوئے اور آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں 1400 سال گزر گئے. جس نے قرآن کو حجت مانا حدیث کو حجت مانا اللہ نے اس کے عقیدے کو بھی سلامت رکھا اس کے منہج کو بھی سلامت رکھا اس کی سوچ کو بھی پولائٹ بنایا اس کے اعمال کو بھی صالحہ بنایا اس کی زندگی کے چال چلن کی رہنمائی بھی کی اور سرپرستی بھی کی اور رب تعالیٰ نے اسے اپنا مقرب بھی بنایا. اور جن لوگوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے وہ اپنے خالق و مالک کو بھی بھول گئے. میں اپنی گفتگو کا آغاز 2 بنیادی نقطوں پہ کرنا چاہ رہا ہوں. آج میں اس اپنے مالک اور خالق کی شان کو بیان کرنے جا رہا ہوں جس کی ذات کے بارے میں بھی جس کی صفات کے بارے میں بھی آج مخلوق شک کرنے لگے. وہ خالق و مالک جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے. کچھ لوگ دہریے ہوتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر. جن کے نظریات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو زمانے کا چل چلاؤ ہے کوئی زندہ ہوتا ہے کوئی مرتا ہے کوئی ایسا خالق و مالک نہیں. اللہ ایسے دہریوں کے نظریات سے ہمیں محفوظ فرمائے. دہریوں کا نظریہ ابھی ختم نہیں ہوتا. ایک دوسرا نظریہ اس وقت دنیا میں عام ہو گیا کہ چلو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تو ہے لیکن اصل میں اللہ آدم میں سرایت کر گیا. نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. حقیقت میں وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا وہ اللہ کو سجدہ تھا. اور آج مثنوی رومی کو آپ اٹھائیں گے تو یہی عقائد رومی کی آپ کو پڑھنے کو ملیں. ابھی اس نظریے کے غلط نتائج اللہ سے دوری ابھی وہ ختم نہیں ہوتی. تیسرا نظریہ جو ہے وہ اس وقت دنیا میں بہت عام ہوتا جا رہا ہے. اس میرے مالک کی ذات کے بارے میں کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جو عرش کا مالک ہے اور عرش پر مستوی ہے اللہ عز جلال وہی تو محمد مصطفیٰ کی شکل میں مدینے اتر آیا تھا. دیوانے فرید کو اٹھائیں تو فرید یہی کچھ بیان کرتا ہے. رب سے دوری کے یہ نظریات اپنی جگہ جڑے جمائے بیٹھے ہیں. چوتھا نظریہ میرے رب کے بارے میں انسانوں نے بنا لیا کہ اللہ کی ذات تو ہے لیکن انسانی شکل میں ہے. یہ تو ایک انسان نظر آتا ہے یہ اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. امداد اللہ مہاجر مکی نے شمائل امدادیہ کے اندر یہی عقائد بیان کیے.
ابھی امت اس بھنور سے نہیں نکلی، ایک اور نظریہ معاشرے کے اندر سرایت کر گیا جس کو آج وحدت الوجود کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ابن عربی جس کے نظریات سے اللہ نے محفوظ فرمائے، اس نے یہ کہا تھا وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، تو تبھی ہمارا رب ہے، اور خنزیر بھی جو کہ اس میں بھی انوار الہی نظر آتی ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ ان تمام عقائد باطلہ، نظریات منحرفہ کو چھوڑ دیجیے، آئیے رب تعالیٰ سے اس کی شان پوچھیے، قرآن کی روشنی میں ہی رب کی شان کو سمجھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے کلمات کی روشنی میں اللہ کی شان کو سمجھیے۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اپنے رب کی ذات کے بارے میں کہ اللہ ذو جلال کی ذات ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے، وہ اپنی مخلوق سے جدا ہے، وہ ذات کے اعتبار سے تو عرش پر ہے، لیکن اس کا علم اور قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں۔ جو ذات ہوتی ہے اس کی صفات بھی ہوتی ہے۔ انسان مخلوق ہے، ایسی کتنے صفات ہیں؟ مخلوق کے اندر تو بہت ساری صفات ہوں، لیکن جو اس مخلوق کا خالق ہے اللہ ذو جلال، اس کے بارے میں نظریہ ہی رکھا جائے کہ اس کی صفت ہی کوئی نہیں، بھلا یہ کسی انسان کا نظریہ ہو سکتا ہے؟ اگر تجھے پیدا کرنے والا جس نے تیرے اندر کتنی خصوصیات رکھی ہیں، جس نے پیدا کیا ہے اس کی کوئی صفت اور خصوصیت ہوگی نا؟ تو تعجب کی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کی ذات کو بھول گئے مسلمان، اللہ کی صفات کو بھی بھول گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا الذات المجردہ، اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ کیا ہے؟ اگر اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے کوئی جواب نہیں، انہیں کوئی معطلہ کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اللہ کی صفات تو ہیں، لیکن جس طرح ہماری صفات ہیں انہوں نے خالق و مخلوق کی تشبیہ پیش کر دی مشبہہ نے، اور وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اور کتنے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ 6 صفات ہی ہمیں ملی ہیں، باقی صفات کوئی نہیں ہیں۔ اللہ ذو جلال ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں رب کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جس طرح اللہ کی ذات ہے اس طرح اس کی صفات بھی ہیں، وہ اپنے ناموں کے اعتبار سے بھی بے مثال، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ ذو جلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ بات نکلوائی، ان للہ 99 اسما 100 الا واحد، اللہ کے 99 نام، من احصاها دخل الجنہ۔ اس کی شان و عظمت کو دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے 99 ناموں کا احصاء کر لیتا ہے، احصاء کا مطلب یہ ہے ان ناموں کو یاد کرتا ہے، احصاء کا مطلب یہ ہے ان ناموں کے معانی کو سمجھتا ہے، احصاء کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے، یا غفور اغفر لی ویا کریم اکرمنی، اے بخشنے والے مجھے بھی بخش دے۔
اے عزتوں والے مجھے بے عزت سے نواز دے. جو 99 نام، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے لاتعداد نام ہیں، لیکن جو 99 نام یاد کر لے، معانی کو سمجھ لے اور پھر اللہ کو پکارے، اللہ عز و جلال کے پیغمبر فرماتے ہیں دخل الجنہ. اللہ کی شان اور عظمت دیکھیے کہ اللہ کے ناموں کو اپنی زبان پہ لاتا ہے، اللہ اسے بھی اپنی جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے. اللہ عز و جلال کی صفات کے بارے میں اور ناموں کے بارے میں رہنمائی ہر مسلمان کو یاد رہنی چاہیے. اللہ عز و جلال کی صورت کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان کیا ہے. خلق اللہ آدم علی صورتی. اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا. وطولہ 60 ذراعا. اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو 60 ہاتھ اس کا طول تھا، اس کا قد تھا. اللہ عز و جلال کے چہرے مبارک کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اگر باقی رہے گا تو اللہ عز و جلال کا چہرہ مبارک رہے گا. کیسا ہے وہ چہرہ؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اس کی عظمت کو لائق ہے، اس کی جلالت اور تقدس کو لائق ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بیان کیا اور خود قرآن کہتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اللہ جلال کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے. اللہ عز و جلال کی مبارک آنکھیں بھی ہیں، اللہ عز و جلال کی مبارک ہاتھ بھی ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے. کیسے ہے ہاتھ؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، وہ میرا مالک ہی جانتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر سو رہے تھے اور اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے مالک خواب میں مجھے خوبصورت شکل میں نظر آئے اور مجھ سے پوچھا میرے مالک نے میرے محبوب یہ بتاؤ کہ فرشتے کس بات میں بحث و تکرار کرتے ہیں. میں نے جواب دیا اللہ میرے تو علم میں نہیں، تو بھی جانتا ہے. اللہ عز و جلال نے اپنا مبارک ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ عز و جلال کے ہاتھ کے اندر ہاتھ رکھنے اور ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کیا. تو اللہ عز و جلال نے کس طرح انسان کو پیدا کیا، کس طرح اللہ عز و جلال نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. انت الذی خلقک اللہ بیدہ. موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے کہا تھا آدم علیہ السلام کو کہ اللہ عز و جلال نے تو آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ عز و جلال کی مبارک مٹھی کا تذکرہ حدیث کرتی ہے لما خلق اللہ الخلق قدر قوة من جميع الارض. اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو پوری زمین سے اپنی مبارک مٹھی میں مٹی لی. اور خود قرآن مجید میں بھی اللہ عز و جلال بیان کرتے ہیں فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
کتنی بڑی زمین ہے یہ قیامت کے دن اللہ جلال کی مٹھی مبارک میں ہو. والسماوات مطویات بیمینہ، یہ آسمان جن کو کچھ دیر تک ہم دیکھتے رہیں تو آنکھیں تھک ہار کے ذلیل ہو کے واپس پلٹ آتی ہے، یہ سارے کے سارے آسمان اللہ ذوالجلال اپنے دائیں ہاتھ میں لیں گے، لپیٹ لیں گے. اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے اللہ ذوالجلال کی انگلیوں کا بھی تذکرہ کیا. آپ کے شیان شان اللہ ذوالجلال کی مبارک پنڈلی کا بھی تذکرہ کیا. حدیث کے الفاظ ہیں یکشف ربنا عن ساقه یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ذوالجلال اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے. فیسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ہر مومن مرد اور مومنہ عورت فوراً سجدے میں گر جائیں گے. وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَرِيَاءً، لیکن جو ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھتے تھے دنیا میں قیامت کو سجدہ نہ کر پائیں گے. فَيَذْهَبْ لِيَسْجُدْ وَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو ان کی کمر تخت بن جائے گی. كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدْ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، وہ سجدہ کرنے کی جب خواہش کریں گے سجدہ تو نہیں کر پائیں گے، اپنی گدی کے بل گر جائیں گے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو تعلیم دی اپنے رب کی پہچان کرو. سب سے پہلا مسئلہ جو امت کو سمجھایا ہے وہ اللہ ذوالجلال کی شان اور عظمت کو سمجھایا ہے. سب سے پہلی دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے دی وہ اللہ ذوالجلال کے تعارف اور عظمت کی دعوت. سب سے پہلا پیغام دے کہ جب موسیٰ اشعری کو اللہ کے رسول نے یمن کی طرف بھیجا وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی عظمت کے بارے میں پیغام تھا کہ اس کی ذات کو پہچانیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے جب صحابی آئے اور آپ کی کہتے ہیں میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ آپ نے پہلے سوال کیا اس لونڈی سے کہ پہلے اس کا ایمان تو دیکھیں. آپ نے سوال کیا این اللہ. صحیح مسلم کی 537 نمبر روایت میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے. کسی انسان کے ایمان کو چیک کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے اس کا رب کے بارے میں تصور کیا ہے. لوٹی سے اللہ کے رسول نے پوچھا این اللہ، بتاؤ اللہ ذوالجلال کہاں ہے؟ فأشار بيدها إلى السماء، اس لوڈی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اللہ تو آسمانوں میں ہے. پھر آپ نے سوال کیا من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ اس لوڈی نے جواب دیا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھی سوال کیے اللہ کے بارے میں کہ اللہ ذوالجلال کہاں ہے، اور اپنی رسالت کے بارے میں ساتھ یہ حکم دے دیا اعتقها فإنها مؤمنة، اس کو آزاد کر دو یہ مومن عورت ہے. تو مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے میں جس رب کی عظمت کے گیت الاپنا چاہتا ہوں، میں جس رب کی شان کو سمجھنا چاہتا ہوں وہ رب مستوی علی العرش ہے. 7 آیتیں اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے. یہی وجہ ہے عبد الوهاب بن عبد الحکیم فرمایا کرتے تھے من زعم ان اللہ ها هنا فهو جهمي خبيث ان الله عز وجل فوق العرش
وعلمه محيط بالدنيا. کسی مسلمان کا جو یہ نظریہ بن جائے کہ اللہ ذو جلال ذات کے اعتبار سے عرش پر نہیں بلکہ یہاں ہے، تو لفظ کیا بولے؟ جہمی خبیث، یہ خبیث جہمی ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے سوال کیا گیا الرحمن علی العرش استوى، استوا کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ سوال سنا وعلیہ الرحماء یعنی العرق، ان کے پسینے چھوٹ گئے کہ اللہ کے بارے میں مخلوق سوال کر رہی ہے کہ استوا کا کیا معنی ہے، اور اللہ کے بارے میں اس نے تعارف نہیں حاصل کیا. وَأَطْرَقَ الْقَوْمُ، لوگوں نے بھی اپنے سر جھکا لیے کہ یہ سوال کیا ہو گیا، اور دیکھنے لگے کہ امام مالک کیا کہتے ہیں. امام مالک نے اپنا سر اٹھایا اور کہا الکیف غیر معقول والاستواء منه غیر مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني أخاف أن يكون ضالا وأمر به فأخرج. قرآن نے چونکہ یہ لفظ بول دیا ہے استوا، یہ معلوم ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے. قرآن اور حدیث نے بیان نہیں کیا کہ اللہ مستوی کیسے ہے، اس لیے ہم بھی بیان نہیں کر سکتے. اور جو بیان چیز نہیں ہوئی اس کی قریب میں جو جاتا ہے کہ راستے میں جو چلا جاتا ہے، اس طرح کے سوالات کرنا بدعت ہے. اور ساتھ امام مالک نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص گمراہ ہی ہے جو سوال کر رہا ہے، اور حکم دیا اس کو مسجد سے نکال دیا جائے. اس کو نکال دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تعارف کروایا. کسی کے ایمان کو دیکھنا ہو تو اس سے اتنا تو پوچھو تمہارا رب کے بارے میں تصور کیا ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے من انکر ان اللہ فی السماء فقد کفر، جو شخص اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ ذو جلال آسمانوں میں نہیں، وہ تو کفر کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ذو جلال نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. میرے رب کی شان کو دیکھیے، اللہ نے زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا بنایا، اور پہلے آسمان کی تھکنس کو اللہ ذو جلال نے 500 سال کا بنایا. اسی طرح دوسرا آسمان، اسی طرح تیسرا آسمان، اس طرح چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتواں آسمان. اور اللہ ذو جلال کے پیغمبر کے صحابی بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ذو جلال نے اس کے اوپر ایک سمندر بنایا ہے، اور وہ بھی 500 سال اس کی گہرائی ہے. اور اللہ ذو جلال کی کرسی ہے، اور اللہ ذو جلال کی کرسی اس کے لیے بھی 500 سال کا سفر ہے. میرے مالک کی شان اور عظمت کو میری اور آپ کی عقل بیان کیسے کر سکتی ہے؟ اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی بادشاہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. جب میں سدرۃ المنتہا پہ گیا، میں نے جبریل امین کو دیکھا. یہ اللہ کی مخلوق ہے فرشتہ، علیہ 600 جناح. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر تھے. اس مالک نے فرشتہ اتنا بڑا بنایا ہے، اس مالک کی اپنی عظمت اور شان کتنی ہوگی. ينتشر من ريشه التهاريل الدر والياقوت. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پروں میں جس طرح رنگا موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، اللہ سے جلال نے فرشتوں کو کیسا بنایا، خود اس کی عظمت کیسی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. اللہ نے مجھے اجازت دی کہ میں ان فرشتوں کے بارے میں بتاؤں جن 8 فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. انما بين شحمة الأذن إلى عاتق مسيرة 700 عام. فرشتہ جس کے کندھے اور کان تک کا سفر کتنا ہے؟ آج میرے اور آپ کے کندھے سے کان تک کا سفر کتنا ہے؟ 4 انگلیاں. کسی کی اگر گردن لمبی ہے تو 6 انگلیاں. وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، ان میں سے ایک فرشتے کی بات اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ اس کے کندھے سے کان تک پہنچنے کے لیے 700 سال کا سفر ہے. اتنا بڑا فرشتہ ہے تو بنانے والا کتنا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذن لی ان احدث عن دیک رجلاه في الارض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول سبحانك ما اعظم شانك. اللہ ذوالجلال نے اجازت دی اپنے پیغمبر کو، اور پیغمبر بیان کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اجازت دی کہ میں ایک ایسے مرغے کے متعلق بتاؤں، صحیح الجامع کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، جس کی ٹانگیں زمین میں ہیں اور اس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے. آپ نہیں سمجھے زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ بولے نہیں. میں دوبارہ پوچھ سکتا ہوں آپ سے، زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ تھکاوٹ ہوگی، تھوڑا سا ساتھ چلنے کی کوشش کریں. زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ اور پہلے آسمان کی تھکنس، اور اسی طرح ساتوں آسمانوں کا پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ کتنے سی گہرائی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے اجازت دی کہ میں ایسے مرغے کے بارے میں بتاؤں جس کی ٹانگیں زمین میں ہیں اور اس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے. یہ کتنا بڑا ہے! اور سوچنے کی بات ہے اگر ایک ہی مرغا اللہ روز کر کے جنتیوں کے سامنے رکھ دیں تو کتنے دن میں کھائیں گے؟ لیکن اللہ نے تو جنت میں اس سے بھی خربوں بڑی نعمتیں بنائی ہیں جس کے بارے میں حدیث کہتی ہے لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کی ہیں آج تک نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کے دل میں خیال بھی آیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ ذوالجلال کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آ کے کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر ان اللہ یمسک السماوات علی اصبع. اللہ ذوالجلال نے ایک انگلی پہ سارے آسمانوں کو رکھا ہے والارضین علی اصبع، اور دوسری انگلی پہ ساری زمینوں کو روک رکھا ہے والجبال علی اصبع، اور دنیا کے اندر جتنے بھی پہاڑ ہیں ایک انگلی پہ روک رکھے ہیں والشجر علی اصبع، دنیا کی جتنی شجرکاری ہے اللہ نے ایک انگلی پہ روکی ہے والخلائق علی اصبع، اور پوری کائنات ایک انگلی پر ہے. ثم یقول، پھر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں انا الملک، میں ہوں بادشاہ. یہ میری ہی بادشاہت ہے جو دنیا میں تمہیں نظر آ رہی ہے.
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. تو اتنی بات سن کے اللہ کے رسول مسکرانے لگ گئے حتیٰ کہ آپ کے دانت ظاہر ہوئے. اور آپ نے پھر بھی قرآن کی آیت پڑھی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. ابھی بھی انہوں نے اللہ کی صحیح قدر پہچانی نہیں. فضحك رسول الله تعجبا وتصديقا له. صحابی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تعجب کرتے ہوئے اور اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ذو الجلال نے ایک انگلی میں پوری کائنات کو رکھا ہے. تم نے پھر ابھی بھی اللہ کی صحیح پہچان کی ہے. تم نے ابھی بھی رب تعالیٰ کی صحیح قدر کو پہچانا نہیں. تو آئیے قرآن مجید کے پیغامات کی روشنی میں اللہ ذو الجلال کی شان کے چند نمونے سنیے. میرا مالک میرا خالق اللہ سبحانہ و تعالی پوری کائنات کا خالق ہے. اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وكيل. اللہ ذو الجلال ہر چیز کے خالق اور وہ ہر چیز پر نگران بھی. اللہ ذو الجلال نے فرشتوں جیسی مخلوق بھی بنائی اور اللہ ذو الجلال نے ایسے ایسے پتنگے بھی بنائے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے کہ اس کا وزن ہی کر سکے. اور ایسی ایسی مخلوق اللہ ذو الجلال نے بنائی ہے کہ دنیا کے اندر ابھی تک وہ آلات ایجاد ہی نہیں ہوئے کہ جس کے ساتھ ان کو دیکھا بھی جا سکے اور ان کی ذہنی شناخت کی جا سکے. دوسری جگہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. ہر چیز کو پیدا کرنے والے اللہ ذو الجلال اور وہ اکیلا ہی ہے جو غالب ہے پوری دنیا پر. اور تیسری جگہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. خالق تو اللہ ہے پھر دنیا کو کہا اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں تم کہاں بہکائے جا رہے ہیں. اور کون ہے جو تمہیں کہتا ہے کہ غلام پیدا کرنے والا ہے. اللہ ذو الجلال کے سوا تو کوئی خالق نہیں. اللہ ذو الجلال کے سوا تو کوئی تخلیق کرنے والا نہیں. وہ خالق بھی ہے وہ مالک بھی ہے. لیکن یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا اگر دل میں کوئی وسوسہ آ جاتا ہے تو یاد رکھنا یہ شیطانی وسوسہ ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں دل میں سوال اٹھے گا من خلق السماء. آسمان کس نے بنایا؟ بندہ مومن کہتا ہے اللہ نے بنایا. من خلق الارض. زمین کس نے بنائی؟ بندہ مومن کہتا ہے اللہ نے بنائی. یہ شیطانی سوال ہوتا ہے جو شیطان کسر ڈالتا ہے من خلق ربک. بتاؤ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب اس طرح کا سوال پیدا ہو جائے سوچ کریں. ایسے اچانک سے سوچ آئے تین کام کر لو فَلْيَنْتَهِ. سوچنے سے رک جاؤ. لا الہ الا اللہ پڑھ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. اس شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں. اسی کو بھی خالق مانو. اگر کوئی سوال دل میں پیدا ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہوگا. فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَتَّقِ. اللہ ذو الجلال کی پناہ طلب کرو اور فوراً سوچنے سے رک جاؤ. اللہ ذو الجلال خالق ہے تو مالک بھی وہ ہے.
میں اور آپ بھی اللہ کی ملکیت ہیں. اللہ ذو جلال بہت بڑا بادشاہ ہے. اس کی بادشاہی کو بیان کرتے کرتے راتیں گزر جائیں. ایک لمحے کے لیے اکیلے بیٹھ کے دیکھا تو کرو آسمان کتنا بڑا ہے. بڑے بڑے انجینئر پیدا ہو گئے. اتنا بڑا آسمان بغیر پلر سے کیسے کھڑا ہو گیا؟ اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا اندازہ نہیں کر سکی. آج تک سائنس نے بہت طرح بازیاں لگائیں، ریولیوشن تو ہے، لیکن آج تک یہ بیان نہیں کر سکی کہ آسمان کی انتہا کہاں ہوتی ہے. اتنی بڑی بادشاہی، اتنی بڑی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ ذو جلال نے کتنی زمین بنائی، پانیوں کا سلسلہ جس کی پیمائش نہیں کر سکتا. انسان کتنے ہیں آج تک پیدا کیے اور کتنے روزانہ پیدا ہو رہے ہیں اور کتنے روزانہ فوت ہوتے ہیں، کسی کو کوئی اندازہ ہے؟ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں قابل سے قابل انسان کو اٹھا دو، 10 بندے سامنے بیٹھے ہوں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہوں. یہ قابل انسان اگر کسی ایک کی پوری گفتگو لکھ کے بتا دے جو چاہے وہ مانگا انعام دینے کو تیار ہے. 10 لوگوں کی بات نہیں سمجھ سکتے. اربوں کی تعداد میں انسان، جانور، پرندے، حیوانات، درندے سب کے اللہ ذو جلال سبتا بھی ہے، سب کو عطا بھی کرتا ہے. انسانوں میں سے کوئی انگلش بول رہے ہیں، کوئی اردو بول رہے ہیں، کوئی عربی بول رہے ہیں، نہ جانے کتنی زبانیں ہیں. یہ صرف میرے خالق کی بادشاہت ہے. وہی سب کی سنتا ہے، وہی سب کو عطا کرنے والا ہے. یہ صلاحیت مخلوق سوچ ہی نہیں سکتی کہ جائے کہ مخلوق میں پیدا ہو جائے. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. بابر کا فروزات اس کے ہاتھ میں بادشاہ. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا. میرا اور آپ کا دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. آج دنیا کو کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کی عظمت اور شان کو سمجھتے ہوتے تو یہ ہمیشہ اللہ ذو جلال کے متعلق ہی اپنے آپ کو مضبوط کرتے. کروڑوں روپے انسان خرچ کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے، لوگ میری تعریف کریں. لیکن یاد رکھنا ساری کائنات کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یقلبھا کیف یشاء، وہ جدھر چاہے موڑ سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں. جب اللہ ذو جلال نے دلوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور حدیث کے الفاظ تو یہ ہے بین اصبعین من اصابع الرحمن، اللہ ذو جلال کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. پھر اللہ کو پسند آ جائے تو دنیا کے دلوں میں بھی اس کی پسند کو ڈال دیتے ہیں. جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر دنیا کے دلوں میں بھی اس انسان کے بارے میں ناراضگی آ جاتی ہے. اس لیے کیوں نہ کوشش کی جائے اس رب کو راضی کرنے کی جس کے رضا سے پوری کائنات راضی ہو سکتی ہے. اللہ ذو جلال رازق بھی ہے. وہ اکیلے خالق اور مالک کی نہیں، رزق بھی صرف وہی دے سکتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ ذو جلال سب کو رزق دینے والا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی انسان نے پوچھا، میں صرف وہ سمجھے ہمیں آج تک آپ کو پریشان نہیں دیکھا، اتنے اتنے ظاہر اور بارسا تو کیسے بن گئے؟ جواب یاد رکھیے گا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے کہا تھا سنو، علمت بأن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له. لوگوں کو یقین نہیں ہے، مجھے یقین ہو گیا
جو میرا رزق ہے وہ مجھے ہی ملے گا. میں مطمئن رہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت میرے رزق کا ایک لقمہ چھین نہیں سکتی. میرا دل مطمئن رہتا. اس بات پہ آج امت کو یقین ختم ہو گیا ہے. اللہ کی قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ چلنے والی کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے اٹھایا. میری سمجھ سے باہر ہے. آج باپ تو کہہ دیتا ہے بیٹا جب چاہو کرو میں تیرا خرچہ پورا کروں گا. بیٹا مطمئن. اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنی کائنات اس کی روزی کا ذمہ دار میں ہوں. اللہ مطمئن ہے. سچ کہا جس نے کہا لا يخلق من كان له أب فكيف يخلق من كان له رب. اور جس کا باپ زندہ ہو اس کو قلب نہیں ہوتی. میرا باپ ہے میرے خرچے پورے کرے گا. تعجب کی بات ہے جس کا رب ہے وہ قلب کیوں اختیار کرتا ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کاش دنیا دو آیتیں سمجھ لے پوری زندگی ٹینشن نہیں ہوگی. پوری زندگی کی پریشانیاں ختم. شرط یہ ہے کہ دو آیتوں کو سمجھ لے. اور وہ دو آیتیں کون سی ہیں؟ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ہم نے ہر چیز کے اندازہ لگایا. پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ جو تم نے اندازہ لگایا اسے زیادہ دے. کیوں؟ کیا میں اپنی خواہش کا اپنے رب کو پابند بنا سکتا ہوں؟ مجھے پابند بننا ہوگا. رب کو اپنی خواہشوں کا پابند نہیں بنایا کرتے. جب انسان یہ سوچے یہ اللہ نے لکھا ہی ایسا ہے. اگر اللہ نے کچھ اور لکھا ہوتا تو مجھے مل کے رہتا. دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہ سکتی. انسان ہوتے ہیں. اور دوسری آئے اور ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے مقرر کیا. میری اور آپ کی پریشانی کب ہوتی ہے؟ میں 2 دن نوکری کرتا ہوں کہتا ہوں مجھے اس وقت گورنر ہونا چاہیے. بھائی اس بچے سے چلا نہ جائے کہ 2 سال کا بچہ ہو جس سے دوڑا نہ جائے. وہ کہے کہ میں ریس میں حصہ لے لوں جو عالمی ریس میں ہو سکتا ہے ایسا نہیں. اس کا ایک وقت ہے. جس کو قاعدہ پڑھنا نہیں آتا وہ ہماری رپورٹر بن جائے ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اپنے اندازے درست رکھنے چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے رب نے لکھا ہو کہ یہ اس وقت ملنا ہے پھر وہ لیٹ ہو جائے؟ یہ کیسے؟ یہی تو اللہ کی عظمت سمجھنے والی ہے. اور مجھے یاد آیا بادشاہ بلّہ ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے. اس نے سیدنا امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے کے کوڑے پر باتا تھا. اس کے اپنے رشتے داروں میں ایک بچے نے چنے کا ایک دانہ اپنے نوز کیا. بہت کوشش کی لیکن نہیں نکلا. بچہ رو رہا ہے. ذرا غور کیجیے. صبح ہو گئی. طبیب کو بلایا گیا. طبیب نے خاص کاغذ سے اس کی کمر میں تھپکی لگائی. وہ نوز میں جو چنے کا دانہ تھا وہ گرا.
اوپر سے پرندہ فلائی کر رہا تھا، جگہ اس نے اس کو اپنی چونچ میں لیا اور اپنی خوراک بنایا اور بڑھ گیا. کس کی خوراک کہاں رہی؟ کب وہ زمین پہ ظاہر ہوئی؟ کب پرندہ اڑا؟ کہاں وہاں آ کے جھکا اور اس کی خوراک بنی. یاد رکھنا جو تیرے نصیب کے اندر ہے دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں اور تیرے نصیب کو توڑ نہیں سکتے. نصیب کا یصیبک ولو كان تحت الجبلين وما لا نصيبك لا يصيبك ولو كان تحت اليدين. تیرے نصیب میں اگر کوئی لکھا ہے تو پہاڑوں کے نیچے بھی ہوگا تو اللہ تمہیں نکال کے پہنچائیں گے. جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تیرے ہاتھوں میں بھی ہوگا بس اوقات تم اس کو بھی کھا نہیں سکو گے. اور آپ نے کتنی موقعوں کے تذکرے سنے. بس ہمارے ساتھ بیٹھا تھا بس ایک لقمہ ہی اٹھایا ہے اور تو گیا کس طرح نہیں. اس لیے یقین بنائیے رازق ہے میرا مالک، خالق بھی ہے مالک بھی ہے. اس کے رزق کے بارے میں کبھی منظر نہ ہوئے. ان رزق المؤمن یستبطأ، مومن کا رزق لیٹ ہوتا ہے، منقطع نہیں ہو سکتا. سوچیے تو صحیح، اللہ کتے کو بھی دے رہا ہے، خنزیر کو بھی دے رہا ہے، تو جو نماز پڑھنے والا اس کے سامنے جھکنے والا اس کو محروم کرے گا. فرق صرف یہ ہے جو آج دنیا کے اندر دوڑ رہی ہے، اسٹیٹس کی دوڑ، فیم کی دوڑ. میرا اسٹیٹس بنے. اسی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے دنیا کو خاص سمجھ کے مت اختیار کرو، ضرورت سمجھ کے اختیار کرو. ضرورت تو اللہ فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے، خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں. یہی تو راز ہے جس کے ذہن میں آ جائے کبھی پریشانی نہیں ہوتی. کتنے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کیا بنے گا میرے بچوں کا، نہیں کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ قدر بنے گا. وہ تو سب کیسے کھائیں گے، جیسے تم کھائے تم کو کس نے دیا. اور اگر تمہارے ذہن میں یہ سوال آ گیا ہے کہ میری تو 10 انگلیاں دباتی ہیں تو ذرا سوچیے جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں کیا وہ بھوکے مر جاتے؟ بھوکے مرتے. میں لوگ اس سے آپ سے شیئر کرتا ہوں شاید یہ مسئلہ واضح ہو جائے. میں اور آپ سوچتے ہیں میرے بچوں کا فیوچر کیسے بنے گا. مت سوچیے، یہ سوچیے کہ میرے بچوں کی جنت کیسے بنے گی، میں اللہ کی جنت کا وارث کیسے بن سکتا ہوں. اللہ حضر جلال نے قرآن مجید میں قصہ بیان کر کے عقل کے تمام دروازے کھول دیے ہیں تاکہ سمجھو یہ عقل ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یتیم بچوں کا والد جب فوت ہو گیا یتیم ہوئے، والد نے خزانہ چھپایا ہوا تھا دیوار کے نیچے، دیوار گر گئی اور خزانہ ظاہر ہو سکتا تھا، کوئی اور لے سکتا تھا. میرا اور آپ کا عقیدہ ہے ایک گھر سارے لوگ ہوں تو نبی نہیں بن سکتا. یہ نبوت اللہ کا انعام ہے، کسبی نہیں ہے. لیکن دیکھیے میرے رب نے یتیم بچوں کی پلاننگ کیسے کروائی. اللہ نے خضر کو حکم دیا، موسیٰ کو حکم دیا، دونوں پیغمبر ہیں، کہا جاؤ میرے اس نیک بندے کی اولاد کے خزانے کی حفاظت کرنے کے لیے بطور مزدور دیوار تم کھڑی کرو. نبیوں کو لگایا کہ یہ تم خزانہ محفوظ کرو. بندہ ایک ہے لیکن اس کی اولاد کے مال کو سنبھالنے کے لیے اللہ کام کروا رہے ہیں تو کس سے؟ انبیاء سے کروائے. کس طرح موسیٰ علیہ السلام جب دوڑے، کہاں دوڑتے دوڑتے پہنچے شعیب علیہ السلام کے علاقے میں. بیان کرنے والے راوی بیان کرتے چل چل کے جوتی بھی ٹوٹ گئی، کھانا پاس نہیں، جھولا پاؤں میں نہیں، نوکری نہیں، گھر نہیں، درخت کے نیچے کھڑے ہیں. 2 بچیوں کو دیکھا وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں. پوچھا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہیں پتھر نہیں اٹھایا جاتا.
لوگ پانی پلا دیتے ہیں تو بعد میں اپنے جانوروں کو پانی پلاتی ہیں. صرف کیا کیا؟ نیکی کی. آگے بڑھے، پتھر اٹھایا، پانی پلا دیا. اس کو جانوروں کو واپس آ کے سائے میں کھڑے ہو گئے اور آ کے صرف ایک لفظ بولا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں تیری خیر کا بہت فقیر ہوں. کچھ نہیں، پاؤں میں جوتی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بندوبست ایسا کروایا. کچھ دیر کے بعد ہی سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی. اس نے آ کے کہا کہ میرے بابا تمہیں بلا رہے ہیں. اور جا کے پہلے کیا ملا؟ آج کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے 1 سال کا. پیغام کیا ملا؟ کھانا بھی ملے گا، مکان بھی ملے گا، اور 8 سال کی نوکری بھی تمہیں دیتا ہوں، اور اگر اتنا کام کر لو تو اپنی بیٹی کا نکاح بھی دوں. کیا اللہ کے ساتھ جس کا تعلق جڑ جاتا ہے اس کو کبھی اللہ کی قسم رزق کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی اسے یہ فکر نڈھال کرے. اور اس لیے کہنے والے نے سچ کہا تھا، پریشان ہونا تو انسان کی فطرت ہے، لیکن پریشان رہنا یہ انسان نہیں، بے ایمان ہونے کی نشانی ہے. پریشانی تو کبھی آئی، لیکن ہر وقت کسی پریشانی میں کیا بنے گا؟ کسی ایماندار کا شیوا نہیں ہوتا. اسے یقین کرنا ہے میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. اللہ ذو جلال سب کو پالنے والے ہیں، ہر چیز پہ قادر ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ مصر کے کنویں، وہ موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھا سکتے ہیں. تو وہ اس بات پہ بھی قادر ہیں کسی مصر کی حکومت سے بھاگنے والوں کو بیچروں میں بند کروا دیتے ہیں. وہ بادشاہ اتنا بڑا ہے، وہ قادر اتنا ہے، وہ اللہ ذو جلال وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا. یہ قصہ تو پڑھ کے ہم گزر جاتے ہیں قرآن میں کہ مریم علیہ السلام کمرے میں بند ہیں، بھول کے کھانا دینے والے، دروازہ کھولا تو کون سے پھل پڑے تھے؟ موسمی تھے. کہاں سے آتے؟ یقین یہ بننا چاہیے میرا رب قادر ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے کے بھی قادر ہے، بندوبست کرنے کے بھی قادر ہے. اس لیے ہر ایک کی فریاد کو سنتا ہے، اسی کو ہی پکارا جائے کہ اسی کی شان کے لائق ہے، اسی کی عظمت کے لائق ہے کہ پکارا جائے تو اسی کو پکارا جائے. يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. کون ہے سب کی فریاد سننے والا؟ وہ اللہ ہی ہے، اسی کی شان ہے. وہ صرف فریاد نہیں سنتا، آپ کی فریاد کے الفاظ اگر یہ ہے اللہ مجھے بیٹا یا بیٹی عطا فرما، یاد رکھیے گا پوری کائنات مل کے جو ہے ایک بیٹا اور بیٹی دینے میں قادر نہیں. یہ اولاد دینا بھی اللہ کی شان ہے، اسی کی عظمت ہے. اللہ ذو جلال فرماتے ہیں يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ نوازے، جس کو چاہے بیٹیوں سے نواز دے، جس کو چاہے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں میں ایک دو سے نواز دے، اور جس کو چاہے 5 بنا دے. دنیا کی طاقت پوچھ سکتی ہے؟
اگر طاقت اور مال اور پاور جو ہے کسی کو اولاد دیتی تو ہیپی ریلیٹڈ ڈاگ ہی اپنے ساتھ رکھتی. کیسے اس نے آخر تو اس کا ہسبینڈ بادشاہ بنائی تھا تو لے رکھی اولاد نہیں ملی. یہ اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے میں قادر نہیں. سب مخلوق کے خالق سے کوئی ہے, وہی پیدا کرنے والا ہے. کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, سب کو نوازنا اسی کی شان ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جو کسی کو نواز سکتا ہو, یہ مدد کر سکتا ہے وہ یہ اللہ کی توفیق سے. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. دنیا کے رہنے والوں, کائنات والوں, تو سارے کے سارے اللہ ہو, تم غریب ہو یعنی سب کے سب اللہ کی ذات کے فقیر ہو. صرف بڑی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے. حدیث قدسی ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد. اگر آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت اور جن ایک ہیرے پہ کھڑے ہو جائیں, میدان میں کھڑے ہو جائیں, جو ان کی خاصیت ہے سب کچھ مانگے, اللہ سب کو آباد کر دے, تو اتنا بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو پانی میں ڈبو کے باہر نکالو تو اس کے ساتھ پانی کرتا. اس لیے جب بھی مانگو اللہ رب العزت سے ہی مانگو. یہ شان اسی کی ہے. اللہ جلال ہی ہر چیز کو جانتا ہے, کس کو کتنا دینا ہے اور کیا دینا ہے. یار ان کے بھی میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا. آج میں اور آپ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں, بلند آواز سے پھر آپ کو پکار رہا ہے, کوئی حرم میں ہے, کوئی مسجد میں بیٹھا ہے. اللہ تو دلوں کی حالات کو بھی جانتا ہے, دل سے اٹھنے والے جذبات سے بھی واقف ہے. اس کا علم کتنا بڑا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک سوال کا جواب دیجیے. آپ میں سے کون بھائی ہیں جن کے گھر میں درخت لگا ہوا؟ آپ کھڑا کیجیے. تو میرا محترم بتا سکتا ہے کہ اس کے گھر میں لگے درخت کے پتے کتنے ہیں؟ صرف جبیل کے درختوں کے پتوں کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ دنیا کے کیلکولیشن کا نظام اگر جمع کرنے کو بتا سکتا ہے صرف اس وطن عزیز کے اندر کتنے درخت ہیں بھی بتا سکتا ہے. ایک شہر کے درخت کا بیان کر سکتا. قرآن کہتا ہے دنیا کے اندر جتنی شجرکاری ہے ایک پتا بھی گرتا ہے یا لگتا ہے کس کے علم میں ہے؟ اللہ. اس کو پتا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. اور اللہ جلال نے جو کچھ لکھا ہے 50,000 سال کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے سب تقدیریں لکھی. اتنا بڑا علم مخلوق کے پاس تو اتنا علم نہیں ہوتا کہ کل میں نے کھایا کتنا تھا, اس کا وزن کتنا تھا, لوگ کتنے تھے, یہ بتا سکتا نہیں بتا سکتا. یہ اسی کی شان ہے, یہ اسی کی عظمت یہ ہے. اس لیے وہ ہر چیز کو دیکھنے والا بھی ہے. آپ مت سوچیے کہ میں بند کمرے میں بیٹھا ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, تیرا رب تو دیکھ رہا ہے. وہ بکریوں کا تھا تو چرواہا ہی جس کو عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ جانور دے دو, کہا میرے مالک نے منع کیا ہے. اس نے کہا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو قیمت میں لوگ کہنا بھیڑیا کھا گیا ہے. کہا میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا, لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. اللہ ذو جلال تیری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کو سمجھایا ہے يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. میری
کر آپ کی آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے بھیدوں سے لقمان حقیقت دنیا سے جانے لگے. بیٹے نے کہا کوئی نصیحت کیجیے, سب کچھ سامنے نہیں جا رہے ہیں. کہا بیٹا لکھو, گناہ کرنے کو اگر جی چاہے تو کر لینا, لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھتا ہو. وہ کون سی جگہ؟ بیٹا اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا, لیکن اللہ کی زمین پہ نہ کرنا, کسی اور جگہ جا کے کرنا. اور جگہ کون سی ہے؟ گناہ کرنے کو نہ جی چاہے تو کر لینا, لیکن اتنا ہی کرنا جتنا تیرے جسم میں سزا سہنے کی طاقت ہے. ایسا تو کسی کے پاس. اس لیے میرے بھائیوں, دنیا جہان کی مشکلات یہ میرے بھائی کی شان ہے, وہ دور کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے میرے محبوب, تجھے میری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے. اللہ نے بنایا اعلیٰ بنایا, لیکن فرمایا اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچے تو آپ کی تکلیف کو بھی دور کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے. اس لیے مشکل کشا اللہ ذو جلال کے سوا کسی کو نہ سمجھیے. ہدایت اسی کے ہاتھ میں ہے, اور ہدایت کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے, اور وہ راستہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا راستہ ہے. ہدایت اللہ ہی دیتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اپنے ہر قوم میں انبیاء کو بھیجا جو اس قوم کی زبان میں ان کو دعوت دیتی تھی, لیکن یاد رکھنا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ذو جلال کے دین کی دعوت میں آپ دے سکتے ہیں, دینی چاہیے, واجب ہے, لیکن ہدایت میں آپ نہیں دے سکتے, یہ میرا رب دے سکتا ہے. وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ. میرے پیغمبر آپ ارشاد اور توجیہ کر سکتے ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, لیکن ہدایت دینا یہ تیرے رب کے پاس ہے. دنیا کی کوئی طاقت کسی کو ہدایت نہیں دے سکتی. نوح علیہ السلام تھے پیغمبر, لیکن اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت اللہ سے مانگنی چاہیے, اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم قرآن اور سنت کو اپنی زندگی کا محور بنا لو. مختار کل ہر چیز کو جو انسان چاہتا ہے, ہر فیصلہ جو لینا چاہتا ہے تو اللہ سے لے, اور اللہ سے جلال کے ہی ہر فیصلے دنیا میں نافذ ہوتے ہیں. نہ اللہ نے کسی سے مشورہ کرنا, نہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھنا. فیصلہ کرنا ہے تو خود ہی فیصلہ کرنا. اور عالم اللہ سے جلال جو ارادہ کرتا ہے وہ کر سکتا ہے. جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے نافذ ہو جاتا ہے. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ ذو جلال کو کن کہتے ہیں. اللہ ذو جلال کے کن کہنے سے جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. کیا ایک بات میں ضروری کہتا ہوں, عزت اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی انسان کے ہاتھ میں. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے عزت دینے کے لیے تو عزت پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا. کوئی کسی کو ذلیل کرنا چاہے ذلیل کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ
کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں جس کو دے، اور اللہ جو جلال جس سے چاہے بادشاہی کھینچ لے۔ اس لیے جب بھی عزت کی خواہش ہو تو عزتوں والے سے ہی عزت طلب کرنی چاہیے، دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی۔ اللہ جو جلال کی عذاب دینے والے ہیں اور بخشنے والے ہیں، جب وہ بخشنے پہ آئے تو چھوٹی چھوٹی چیز سے بخش دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کتا اللہ کی مخلوق تو ہے لیکن انسان کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے کہ ایک اور بنی اسرائیل کی صحیح بخاری کی روایت ہے، ایسی اور جو نادان تھی، برائیاں کرنے والی، اس نے صرف کتے کو پانی پلایا تو اللہ سے جلال سے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور یہاں میں لوگ یہ کہوں گا، اگر کتے کو پانی پلانے والی بدکار عورت کی بخشش ہو سکتی ہے تو اشرف المخلوقات انسان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے آپ کسی کو اگر پانی پلا دے تو اللہ آپ کو کیا بخشے؟ وہ بخشنا چاہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بخش دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو لایا گیا، اس کی کوئی نیکی نہیں کی، پوچھا تو نیکی، کہتے یہ قرض دیتا تھا، ٹھیک دیتا تھا۔ اللہ نے پوچھا تو ٹھیک نہ دیتے، کہتا اللہ مجھے قرض آتا تھا، چلو اس کے پاس ابھی قرض نہیں ہے، لوٹانے کے لیے مال نہیں ہے، چلو میں اس کو ٹھیک دیتا ہوں، میں تجاوز کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اور تو نیکی نہیں تھی، اسی نیکی کے بنیاد پہ فرمایا کہ تجاوز کرنا تو ہمارے لیے زیادہ لائق ہے، جاؤ ہم بھی تجھے معاف کر کے جنت میں بھیجنا۔ اللہ جلال معاف کرنا چاہے تو کس طرح معاف کر دیتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے، اگر کسی کے سمندر کی چھاپ جتنے گناہ ہے تو معاف ہو جائے۔ اور میں تو حیران ہوں شریعت کی خوبصورتی پہ، اللہ نے روزانہ کا پیکج دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا پیکج دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سال کا پیکج دیا ہے، بخشش کا روزانہ کا پیکج کیا ہے؟ 5 نمازی واجبات پڑھ لے، جو گناہ ہوئے تھے سارے ساتھ ہی معاف ہو جاتے۔ ہفتے کا پیکج، وضو کر کے وقت پہ جمعہ پڑھنے آ جائے، گردنے نہ بنا کے آپ کے خطبہ سنیں، نماز پڑھے، اللہ جلال اگلے جمعے تک جتنے گناہ سے معاف کر دے۔ سوال پہ بھی دیکھیے، رمضان کے روزے آپ نے رکھے، اگلا رمضان آ گیا، اللہ تعالیٰ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تم نے کھانا کھایا ہے، چھوٹی سی دعا پڑھی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ کھانا بھی کھا لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر پکڑنا چاہے، عذاب دینا چاہے، ایک آدمی کو قبر میں حکم ہوا 100 کوڑے مارے جائیں، روتا رہا، سوال کرتا رہا، ایک کوڑا باقی بچا۔ جب ایک کوڑا مارا گیا، اس کی قبر آگ سے بھر گئی، پوچھتا ہے مجھے کیوں مار رہے ہو؟ جواب ملا انك صليت صلاة واحدة بغير طهور، تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی جس کی تمہیں سزا دی جائے۔ ایک عورت کو صرف اس لیے جہنم رسید کیا گیا، وہ بلی کو نہ کچھ کھلاتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ خود ہی بلی کھا لے، اللہ نے اس وجہ سے ہی اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ اللہ جلال کی شان رحیمی دیکھیے، اللہ جلال نے 100 رحمتوں کو پیدا کیا، صرف ایک رحمت دنیا میں بھیجی ہے۔ اللہ نے 99 رحمتیں چھپائی ہوئی ہیں، قیامت کو اپنے ولیوں کو عطا کریں گے۔ ایک رحمت کے نتیجے میں ماں بچے سے پیار کرتی ہے، پرندے اور جانور اپنی اولادوں سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ جلال قیامت کے دن اس کے ساتھ 99 ملا کے 100 کی 100 رحمتیں عطا کریں گے۔ کس کو؟ جو اللہ جلال کا ولی بن جائے، اللہ جلال پہ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ایک لوگ کون ہیں جن کی غرض یہ ہوتی ہے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے تقوی پہ کوئی خواہش نہیں
میں دینی. دنیا چاہے ساری برائیوں میں لگ جائے، میں برائی میں نہیں چاہوں گا، میں اپنے رب کو ہمیشہ راضی کروں گا. صحیح بخاری کی روایت سنا کے میں بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال اپنے بندے کو بلائیں گے اور پھر اس کو نامہ اعمال دکھائیں گے. فَيَجْعَلُهُ تَحْتَ كَنِفِهِ، اس کو چھپا کے پوچھیں گے یہ گناہ تم نے کیے؟ بندہ کہے گا کیے. وَظَلَمَكَ عَبْدِي، میرے بندے میرے فرشتوں نے کچھ ظلم تو نہیں کیا، غلط بات تو نہیں دیکھی؟ نہیں اللہ یہ گناہ میں نہیں کی، منوائیں گے اللہ. لیکن اس بندے کی نیکی کیا ہے؟ یہ ذاتی عیب پہ پردہ ڈالتا ہے. اللہ فرمائیں گے چپکے سے جنت چلے جاؤ، کوئی نہیں دیکھ رہا، جس کا تم نے دنیا میں پردہ پوشی کی میں تیری پردہ پوشی کرتا ہوں اور تمہیں گرین چینل سے جنت بھجواتا ہوں. آپ سے زندگی کے اندر کبھی اپنے بھائی کو آگ نہ دکھاؤ، کبھی اس کے ذاتی معاملات کو اچھالیے مت. ایک ہوتے دلی معاملہ، کسی کے عقائد کا مسئلہ ہے تو وہ تو بھی بیان کرنا بیان نہیں کیا ہے، صحابہ نے کیا. لیکن کسی کی ذات کا معاملہ ہے، تو وہاں پردہ پوشی کرنی چاہیے. ساری دنیا کو گالیاں دے، برا برا کہے، سخت کہے، آپ کو اپنے اخلاق کو گرانا نہیں چاہیے، آپ کو اپنی عزت کو توڑنا نہیں چاہیے. یحییٰ بن معین کو کسی نے گالی دی تھی، انہوں نے مسکرا کے خاموشی اختیار کی. پاس بیٹھا انسان کہتا ہے کہ میرے ضرورت علیہ، آپ گالی کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو یحییٰ بن معین نے کہا تھا فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذًا، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا ہے تو پھر میں نے علم کیوں پڑھا، دین کیوں پڑھا. دین جو اختیار کرتا ہے اس کی زبان بھی خوبصورت بنتی ہے اور اس کا دل بھی خوبصورت بنتا ہے. وہ کیا رسنا تھا؟ جنت کی بشارت بھی ملی اور 70,000 فرشتوں نے بھی اس کے جنازے میں شرکت کی اور اللہ کا عرش کی خوشی سے جھوم اٹھا. کون تھے؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تینوں انعام کیسے مل گئے؟ حالانکہ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. 6 سال میں کیا کمالات انہوں نے اختیار کیے؟ ایک ہی کمال تھا، وہ کہتے تھے لا اجد غلا لاحد من المسلمین، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے. وليس في قلبي غبر، کوئی گرا نہیں ہے. ولا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه، میں نے آج تک حسد نہیں کیا. اللہ ایسی خوبصورت زبانیں اور ایسی دل ہمارے لیے بنائے جس سے اللہ کی عظمت اور شان کو سمجھ کر بیان کرنے والے ہوں. اللہ ذوالجلال جس طرح آج اس گھر میں جہاں ہے اپنی شان و عظمت کے مطابق کریں انعامات سے نوازی اور جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. حياكم الله كتب الله اجركم ولا يحرمكم الاجر وجعل الله ولكم شرفتونا الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.